السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, شکر. الحمدللہ. اپنا تعارف کرا دیں. جی, میرا نام خیام ہے. میں اسپین سے ہوں, ویلنسیا سے, اور پچھلے تقریباً 27 ایئرس سے ادھر ہی رہ رہا ہوں. تو پچھلے 15 ایئر سے مجھے ڈائبٹیز کا مسئلہ تھا. تو سب سے پہلے تو وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے انسولین پہ لگایا. پھر 1-2 سال کے بعد ایک اور ڈاکٹر ملے, انہوں نے مجھے پھر بولا نہیں آپ کی ٹائپ 2 ہے, آپ یہ ٹیبلٹس پہ آئیں. تو بس اسی میں ہم چل رہے تھے. تو اتفاق سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہم نے. تو میرا جو لیٹسٹ ٹیسٹ آیا تھا اس میں نے دیکھا کہ میرا جو شوگر کا ہے لیول 3 منتھ والا جو ہے وہ 7.4 آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے 1 سال پہلے بھی جب میں نے کیا تو میرا تقریباً اتنا ہی تھا. لیکن میں نے ایکسرسائز شروع کی, فوڈ کنٹرول شروع کیا, لیکن 1 سال بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا, وہیں کا وہیں کھڑا تھا. ہاں, پھر میں نے کہا نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم استاد ہیں لیکن ہمیں ہمیں ڈائریکشن چاہیے کوئی نا. تو اتفاق سے وہ آپ کی ویڈیو چل رہی تھی, تو اسی میں نے مزید سرچنگ کی. پھر آپ کے چینل پہ جا کے ادھر ادھر سے پھر آپ کے جو پیشنٹس ہیں پرانے ان کی ساری ویڈیو سنی. تو پھر میں نے کہا نہیں, وائف سے بات کی, میں نے کہا ہمیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ تقریباً 1 مہینہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہوا ہے. اور فرسٹ 13 ڈیز کے بعد میڈیسن جو میں کھا رہا تھا وہ چھوڑ دی تھی آپ کی ٹیم کی ہیلپ سے, الحمدللہ. تو پہلے سے بہت اچھا فیل کر رہا ہوں الحمدللہ. سب سے بڑھیا. ٹرائیگلیسرائڈز میں کتنی بہتری آئی ہے؟ ہاں جی, ٹرائیگلیسرائڈ 2 ایئرس بیفور تھے 280. لاسٹ ایئر جب چیک کیا 240. اب اس ایئر میں جب چیک کیا تو پھر اتنے ہی تھے. تو یہ بھی وہیں کے وہیں تھے. اور ابھی کتنے؟ ابھی میں نے ڈائٹ کے صرف 1 ویک کے بعد ٹیسٹ کروایا تو 104 تھے. الحمدللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. تو یعنی ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے آپ کی بلڈ شوگر بھی سٹیبل ہے, میڈیسنز بھی چھوٹ گئی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ جو برے والا کولیسٹرول ہے وہ بھی نارمل ہو گیا ہے. بالکل. اور ابھی آج کل بلڈ شوگر کتنی رہی ہے؟ ابھی رینڈملی صبح کے وقت 115 سے 125 تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور رات کے کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد, ڈنر کے 3 گھنٹے کے بعد تقریباً 130-31, مطلب 150 سے نیچے ہے. الحمدللہ. اور ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے پراپر ڈائٹ اسٹارٹ کیے ہوئے؟ ابھی تو 1 مہینہ اور کچھ دن ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور یہ آپ نے آن لائن جوائن کیا تھا؟ بالکل بالکل, میں نے وہاں سے اسپین سے بیٹھ کے سارا جوائن کیا. تو خواہش تھی آپ سے آ کے آپ سے پرسنل بھی ملوں, لیکن میرے خیال میں ایک ملاقات کے لیے تو اچھا ہے, لیکن آپ کی ماشاءاللہ ٹیم اتنا زبردست آپ نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ آپ کو مثلا آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر. یہی اکثر لوگ یہی ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جوائن کریں گے تو کیا آپ ڈیل کریں گے. میں کہتا ہوں میرا پینل ہے, میری ٹیم ہے, اور ماشاءاللہ بڑے محنتی لوگ ہیں. الحمدللہ وہ پراپر گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, پیشنٹس کو, اور الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 46. ماشاءاللہ. اور یہ جو آپ نے ڈائبٹیز بتایا کہ آپ کو لمبے عرصے سے تھی, تو اس پورے عرصے میں آپ کو سمٹمس کیا کیا پرابلمس جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا؟ تھوڑا سمٹمس کے اوپر بات کریں. اس میں زیادہ جو فیلنگ تھی تھکا رہنا, اور جو موڈ تھا اوپر نیچے ہوتا رہنا. اب غصہ آ رہا ہے, پھر شوگر نیچے ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے, اس طرح کے ایشوز تھے. مین جو سب سے زیادہ یہی چیزیں نظر آ رہی تھی کہ فیلنگ نہیں تھی جو ابھی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے اندر مثلا انرجی ہے, الحمدللہ, وہ آپ جیسے نہیں ایک مائنڈ بن جاتا ہے, آپ کو شوگر ہوگی ہے بس آپ جو ہے نا اب کچھ نہیں ہوتا, اب تیاری کریں. اللہ اکبر. تو وہ بندہ اس کی طرف آہستہ آہستہ جو نا اپنے آپ کو اور مائنس کرتا جاتا ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہے. اور میں اسی چیز میں مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ میں بغیر میڈیسن کے جب چیک کرتا ہوں شوگر, کہتا ہوں یہ واقعی ہی. تو میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ ڈائبٹیز از ناٹ بائی چانس, اٹس بائی چوائس. تو اگر آپ کی چوائسیز اچھی ہو گئی ہیں, ڈائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو آپ کے سامنے الحمدللہ کہ ابھی تو کچھ عرصہ نہیں ہوا, ابھی تو آگے آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مسل میس کے اوپر کام کریں گے. جتنا لین مسل میس ہوگا اتنا مزید بہتری ہوگی انشاءاللہ.
اور ابھی غصہ تو نہیں آتا زیادہ؟ نہیں الحمدللہ. اور میں سننے والوں کو بتا دوں کہ ان کے جو ہم سفر ہیں ان کی وائفیں بالکل ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں, تو اگر یہ کوئی غلط بات کرے تو وہ فوراً بولیں گی, یعنی کہ ان کو غصہ نہیں آ رہا. وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے الحمدللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. دیکھیں وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ غصہ وہ شیر ہے جو مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں, ایسی اور وہ گڑبڑ ہماری لائف سٹائل میں ہی ہوتی ہے. ایکسرسائز نہیں ہوتی, پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے, وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر ہم اپنے وائٹامنز, اپنی ڈائٹ, اپنی ایکسرسائز کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کتنی امپروومنٹ ہے اور کتنے تھوڑے عرصے میں وہ پاسبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ نے آن لائن جوائن کیا, آپ فالو کریں گے, آپ کی لائف سے جڑا ایک بڑا جس میں چاہوں گا کہ لوگ بھی اس سے آشنا ہو جائیں, لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ 3 دفعہ اسپین سے پاکستان بائی روڈ آئے. جی بالکل ماشاء اللہ جی, ہم سے تو وہ کراچی نہیں جایا جاتا, آپ ماشاء اللہ پورا اسپین سے جو ہے یہاں تک, تو الحمدللہ. تو یہ تھوڑا سا اس کا پروسیس بھی بتا دیں کہ جو لوگ اگر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. بالکل. ہمارے کیس میں تو ہے نا, ہم اسپین سے پاکستان آتے رہے ہیں, تو کوئی اگر پاکستان سے ترکی, ایران یا یورپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے کسی بھی شہر میں, لاہور میں, اسلام آباد, کراچی میں جو آٹو موبائل ایسوسیشن ہے ان سے ایک پاسپورٹ بن جاتا ہے گاڑی کا آپ کی. ٹھیک ہے, گاڑی آپ کے نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پاسپورٹ بن جائے گا. اس میں ہے کہ آپ کی گاڑی کی ویلیو کے حساب سے کچھ آپ سے وہ ڈپازٹ رکھتے ہیں, تو پھر بعد میں آپ واپس جب آ جائیں گے آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پاسپورٹ کا نام ہے کارنیٹ دے پاساجے, ایک انٹرنیشنل نیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ جدھر بھی کسی بھی کنٹری میں اگر وہ مانگتے ہیں آپ جا سکتے ہیں, اینی پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. باقی ویزاز تو ظاہر ہے آپ کو چاہیے, اگر ایران کا چاہیے, ترکی کا چاہیے, کیونکہ ہمارا روٹ جو ہے اگر ادھر سے ہم جائیں تو وہ بنتا ہے پاکستان سے, مثلا تفتان سے کے بارڈر سے آپ ایران جاتے ہیں, ایران سے ترکی جاتے ہیں, ترکی سے آپ بلغاریہ جاتے ہیں, اس کے بعد سربیا جاتے ہیں, پھر سربیا سے کچھ لوگ ڈپینڈ ہے ان کی فائنل ڈیسٹینیشن کون سی, اگر جرمنی ہے, یا ہمارے کیس میں ہم پھر آ جاتے ہیں سلووینیا کی طرف, پھر اٹلی کی طرف, پھر موناکو, فرانس, اور پھر اس کے بعد اسپین. تو مین ترکی تک تو سب کو جانا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر روڈز کیسی ہیں؟ زبردست روڈ ہیں, بالکل کارپیٹڈ روڈ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون ہم جب باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی سروس ہے, وہاں کی جو لیویز ہے, بلوچستان کی پولیس ہے, وہ ہمیں کوئٹہ تک انہوں نے چھوڑنا ہے. انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا, ہمیں سیفٹی کے ساتھ. لیکن الحمدللہ بڑا اچھا راستہ, بالکل کلیئر, سکون. تو مقصد بھی ہمارا یہ رہا ہے پچھلے 3 دفعہ جب آئے ہیں کہ بتانا لوگوں کو, بلکہ ہمارے ساتھ اسپینش بھی 1-2 دفعہ تو اسپینش بھی آئے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ بھی یہی دکھانا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکیور ہے, سب کنٹرولڈ ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد دیکھا میں نے یو کے سے بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگ آئے ہیں اور آ رہے ہیں, لگاتار آ رہے ہیں, گاڑیوں میں آ رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں, بائیسیکل پہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. وہ تو اپنی فٹنس کے اوپر ہے نا, تو بائیسیکل کی تو پھر فٹنس بہتر کرنی پڑے گی. بالکل. اللہ اکبر. اچھا, یہ کتنا ڈیوریشن, کتنے عرصے کا, مطلب آپ اگر لیٹ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان سے اسپین جانا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ اگر آپ نے تھرو آؤٹ صرف روڈ پہ رہنا ہے اور بیچ میں 2-3 نائٹس بس ہوٹل میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ 7 to 8 days میں. لیکن اگر آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا, ہاں, آپ کہتے ہیں یار اب میں نکلا وقفے ہوں سے رک کے, ہاں, جو میرے روٹ میں راستے میں آ رہے ہیں مین سٹیز جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, ایران میں بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے والی, زیارتیں ہیں ماشاء اللہ, ترکی میں ہیں, تو پھر آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے نا آپ کتنا ٹائم لے کے نکلیں. آپ چاہیں تو 15 دن میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, 15 days مطلب 15 days میں آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں سے وہاں تک 15 days میں آپ بڑا کچھ ایکسپلور کر لیں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بہت, اور دیکھنے والا بھی ہے اور دیکھنا چاہیے بھی. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ 3 دفعہ آئے ہیں تو ذرا بتا دیں کہ اس کے بعد انسان کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جی, کہ یہ کیوں ضروری ہے. ہاں, یہ ویسے ایک دفعہ جب بندہ کرتا ہے فرسٹ ٹائم تو وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں ایک دفعہ ہر بندے کو کرنا چاہیے جو کر سکتا ہے, جس کے پاس ہے پاسبلٹیز. تو اس میں سب سے مین چیز جو ہے, آپ جب ٹریول کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ صبر سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ڈفرینٹ بارڈرز ہیں, ڈفرینٹ کلچرز ہیں,
آپ ڈفرینٹ وہاں کے جو لوگوں سے ملتے ہیں اور فوڈ ٹرائی کرتے ہیں. فوڈ ٹرائی کرتے ہیں اور ان کے دیکھتے ہیں کلچر, ان کی رہنے کا طریقہ. آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ, کہ ان کے فیل کرنا کہ ان کے اب اسکول میں چھٹی کے ٹائم میں بچے کیسے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, یا لوگ کیسے کام پہ جا رہے ہیں, کیا ڈفرینٹ. ایک کچھ دنوں میں آپ تقریباً آدھی دنیا آپ کی فلم جو ہے آپ کے وہ سے گزری, اور آپ وہ ڈفرینس کر سکتے ہیں کیا اچھا کیا برا, کیا کدھر کیا تھا کدھر کیا نہیں ہے. تو ماشاء اللہ ہمارا پاکستان جیسا تو کوئی کنٹری بھی نہیں ہے. تو کچھ چیزوں میں ابھی ادھر ٹائم لگے گا, باقی کنٹریز پرانے ہیں وہ بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہی مین جو مزہ ہے اس میں. الحمدللہ میں بھی جب لاسٹ ایئر اس کردو ہنزا یہ جو میرا ایک ایکسپیرینس رہا, تو اللہ نے پاکستان کو نا بڑا خوبصورت بنایا ہے. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے. تو آپ نکلیں, اور سب سے بڑھ کر کہ وہ جو آپ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے بائی روڈ, جیسے آپ نے کہا صبر, برداشت, بڑا کچھ آپ سیکھتے ہیں. اور جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے بات چیت کر کے جو انسان سیکھتا ہے وہ کتاب سے تو نہیں سیکھ سکتا نا. تو ایک جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ ضروری ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا, ہمارے اسپینش میں بھی ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مزہ کہ آپ, وہ مزہ نہیں ہے کہ ایک اوریجن سے آپ نکلے ہیں اور ڈیسٹینیشن پہ پہنچے ہیں, آپ نے کیا دیکھا, لیکن جو ادھر سے ادھر کا نیچے کا سفر ہے نا, اس میں جو آپ نے دیکھا نا, اللہ اکبر, اس میں آپ نے بہت کچھ دیکھا. وہ حضرت کا شعر ہے کہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. تو یہ جو سفر کو آپ نے جو پورا یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے یہی سب کچھ ہے, یہی حاصل ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ آج کی ویڈیو ریکوری ویڈیو جو تھی, آپ نے اپنی جو ہیلتھ میں امپروومنٹ ہے اس کے اوپر بات کی, لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ والا سائڈ بھی پتہ چلے. بالکل, یہ بھی ضروری ہے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے, کوئی سنا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک پاکستانی بھائی اکیلے پاکستان سے پاکستانی کار کے ساتھ اسپین سے ہو کے انگلینڈ تک پہنچے. کیا بات, بڑی خوشی ہوئی ہے. اور کافی لوگ ایسے ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں, یہی پوچھتے ہیں ہم سے کیا روٹ ہے, کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے, کیا کیا مسئلے کہاں پہ آتے ہیں, کیا کرنسی کیا ہے, کیا. تو ہم الحمدللہ بالکل ساری انفارمیشن دیتے ہیں, بلکہ ان کو اینڈ تک جتنی بھی مزید ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں انفارمیشن, کے ان کے لیے آسانی ہو جائے نا. ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. آپ نے جب مجھے ابھی بتائی نا بات, تو میں تو سوچ میں پڑ گیا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کب ٹائم نکالوں کہ یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. جی انشاءاللہ ٹائم کریں گے, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دل میں آپ نے میری بات ڈال دی ہے, تو انشاءاللہ نکلیں گے, اللہ کی کائنات دیکھنے نکلیں گے. بالکل دیکھنی چاہیے. اور یہ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ کیا کیا جو ہے راستے میں, کون کون سی جگہ ہیں جن کو ایکسپلور کریں گے, کون کون سی. آپ اگر اسپین آپ کی ڈیسٹینیشن ہے تو آپ پاکستان کے بعد ایران کے بعد آپ ترکی ہے, آپ کے پاس سارا ترکی آپ نے گزرنا ہے. آپ امیجن کریں اس میں کیا کیا دیکھنا ہے. اللہ, ایران آپ نے سارا کراس کرنا ہے, اس میں کیا کیا دیکھنے والا ہے. تو آپ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو کے بھی بہت کچھ اور بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ترکی کے بعد بلغاریہ کے بعد آپ آ جاتے ہیں سربیا میں, سربیا سے کروشیا, اس کے بعد آ جاتا ہے سلوینیا, پھر سلوینیا سے آپ آ جاتے ہیں اٹلی میں, پھر موناکو, اور اس کے بعد فرانس, اور اس کے بعد اسپین. کیا بات. تو اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ چلے جائیں تو جو بلغاریہ ہے اس سے آپ چلے جائیں گے ہنگری میں. ہنگری کے بعد پھر آگے آپ آسٹریا اور یہ سارا جرمنی وغیرہ کرتے کرتے اس طرف پھر اسکینڈینیویا کی طرف جا سکتے ہیں. تو بہت کچھ ہے الحمدللہ. بالکل, اگر بندہ پورا ایک مہینہ نکالے تو اس میں تو بڑا ایک ہمیشہ کا یاد رکھنے والا ایک ایسا ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ, کیونکہ میموریز ہی ہوتی ہے نا. میموریز ہیں ایسے ہی ہے, ہمارا بھی یہی ہے الحمدللہ. صحت کو لے کے جی کوئی میسج جو آپ سننے والوں کو دینا چاہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں صحت کی وجہ سے, کہ بہت جو ہے وہ صحت خراب ہو چکی ہے, ادویات لے رہے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس علیحدہ ہیں, تو ان کے لیے کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں. میں نے جو اس تھوڑے ٹائم میں فیل کیا ہے, سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کروں گا کہ مثلا پہلے کیوں نہیں یہ چیز ہمیں پتہ چلی نا. اللہ, اتنی لیٹ 15 سال سے دوائیاں کھا کے آپ, تو
پہلے اگر پتہ چل گئی ہوتی جیسے ابھی لوگوں کو پتہ چلے گا یا چل رہا ہے تو اس میں بے فکر ہو کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا لیں کہ ہم نے میڈیسن جو ہے وہ لیس کرنی ہے، جو ہمارے اندر جا رہی ہے میڈیسن اس کو منیمائز کرنا ہے، اور اس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں نیچرل طریقے سے، جس کے لیے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کو تو اس میں بے ڈر ہو کے لوگ جو ہیں ان کو جو بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے، ٹرائی کریں. اور میں آپ کے سامنے ہوں یا ان کے سامنے سب کے کہ میرے بھی اتنے سالوں سے کبھی مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئی، آپ کی ویڈیوز دیکھی اس سے تھوڑی پتہ چلا تو مائنڈ بنا، لیکن ابھی جب فیلنگ اس کے بعد آئی ہفتے کے بعد یا 3-4 دن کے بعد ہی آپ جب اپنا کنٹرول چیک کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کنسیپٹ بنا لیں کہ ہم نے میڈیسن کو آؤٹ کرنا ہے اور صحت کو جو ہے وہ پلس ڈائٹ ایکسرسائز. ہاں آپ نے گاڑی میں ڈمبلز رکھے ہوئے ہیں اور میٹ رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. بالکل کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن جو پلان ملا ہوا ہے اس کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور ایزی ہے، ریئلی ویری ایزی ہے. شاید میں اس سے زیادہ ایکسرسائز پہلے کر رہا تھا. اللہ اکبر. یعنی کہ اب آپ کی وہ ایکسرسائز صرف ہارڈ ورک نہیں ہے، اسمارٹ ورک ہے. ہاں کہ آپ اسمارٹلی کر رہے پہلے سے ایزی بھی ہے. فوڈ کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آیا کہ بندہ کہہ رہے بھوک میں برا حال ہے اور کھا نہیں سکتے. نہیں الحمدللہ بڑا مناسب سے میلز ہیں، وہ بڑا ایزی ٹو میک ہے. مثلا آپ پورے گھر کے لیے وہ ایک چیز بنا سکتے ہیں تاکہ سب کھا سکتے ہیں. اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک علیحدہ آئیڈینٹیفائی ہو جو کہ آپ مریض ہو، آپ کا کھانا علیحدہ آپ کو باقیوں سے علیحدہ کر دیا. ہاں اللہ اکبر. اس میں اب ہمارے گھر میں وہی پکتا ہے اور وہ سارے کھا رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہمارا یہ ہے کہ تھوڑا پورشن کیا ہے، لیکن صحیح بات ہے جو آپ کی ویڈیوز میں بھی سنا اور چھوٹے ہوتے سے سن رہے ہیں، جو بھوک رکھ کے کھانا نا، ہاں یہی ہے سب کچھ. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے بھوک رکھ کے کھانا، ہفتے میں 2 روزے رکھنا. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، بس ان کو ہم پریکٹس کرنا شروع کریں گے ہاں تو زندگی میں آسانی ہے نا. پریکٹس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ اتنی مشکل سی ایک اس وقت ورلڈ میں یا دنیا میں اتنی بے چینی سی ہے اور اتنی ہر بندہ مصروف ہے، تنگ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس میں آپ جیسے لوگ جو تھوڑا کیا کہتے ہیں ٹنل جو ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ لائٹ نظر آنا، اللہ اکبر، وہ دکھا رہے ہیں الحمدللہ. تو میں اسی لیے جب سے میں نے خود کیا اس کے بعد میں نے سوچنا ایجاد کرنا شروع کیا کس کو میرے نزدیک آدمی ہے جس کو اس طرح کے ایشوز ہیں میں اس کو بتاؤں. اور ابھی الحمدللہ پاکستان کا چکر اتفاق سے لگ گیا تو ابھی تو جو ملتے ہو اسے میں کہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو، میں آپ کو اب ٹرائی کریں، بس اب ٹرائی کریں. تو سب سے یہ چیز ہے کہ دل میں بات اتر جائے یہ والی، کیونکہ آپ نے وہ فرق محسوس کیا ہے نا. تو اب آپ کو وہ تمام لوگ جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ کو ان کا احساس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی صحیح ڈائریکشن میں ہے. کہ جو آپ نے ٹنل کے اینڈ پہ جو روشنی کی بات کی، اس کے لیے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ دور سے آنے والی آواز اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی. تو یہ جو یہی ہے نا کہ وہ آواز آنا بند ہو گئی تھی کچھ عرصے سے، اب الحمدللہ وہ آپ کی شکل میں آپ کی زبان سے جب آپ نے اپنے اوپر عمل کیا، اللہ نے آٹومیٹیکلی آپ کی زبان میں تاثیر ڈال دی، آپ کی بات لوگوں تک پہنچے گی. ہم وہ کام کر رہے ہیں. اور جب میں نے ڈائبٹیز ریورسل سٹارٹ کیا تھا یا ڈائبٹیز ریمیشن کا کام، تو بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ اس وقت نا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کو مطلب میں شوگر کدھر ٹھیک ہوتی ہے، یہ تو ایک دفعہ ہو گئی. تو اب جب میں سنتا ہوں نا کہ اتنے لوگ ڈائبٹیز ریورسل کی آواز جو ہے وہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف لا رہے ہیں، تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. جب میں جم جاتا ہوں اپنے، جب مجھے وہاں بڑی عمر کے 40s 50s 60s 70s میں لوگ ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. کل بھی میرے پاس کتنے سارے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے لے کے آئے کہ ان کو جم میں لے کے جائیں. یہ گھر میں بیٹھ کے ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں اور پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اوپر سے پھر جب سٹریس زیادہ ہوتا ہے شوگر اور بڑھتی ہے. تو انہیں کہ اب لوگوں کو سمجھ لگ رہی ہے کہ ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل کنسیپٹ پہلے کنسیپٹ ہی نہیں تھا نا، صرف جم جو تھا وہ ینگسٹرز کے لیے تھا یا ٹین یا اس سے تھوڑا سا اوپر جا کے وہ جا رہے تھے. تو ہمیں تو اب 27 ایئرس ہو گئے ہیں اسپین میں رہتے ہوئے باہر، تو وہاں پہ تو نظر آتا ہے ہر 60 70 والا 75 والا 80 والا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، موومنٹ کر رہا ہے. تو ہم تو کچھ
پھر فرق پتہ چلتا ہے نا یار ہمارے ادھر اس چیز کی کافی کمی ہے جو انشاءاللہ اب آپ جیسے انشاءاللہ. اور آپ کے ذریعے کیونکہ ایک باعمل شخص جب اپنے آپ کو کسی مشکل سے نکال لیتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. اس کی وہ جو بات ہے لوگوں تک پھر جاتی ہے. اور اب وقت ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں, جو مذاق نہیں حقیقت ہے, کہ جموں کو آباد کرو تاکہ ہسپتال کم آباد ہو. بالکل ایسے جو ہسپتالوں کی حالات ہے, جو لوڈ ان کے اوپر ہے, جو لوگ میڈیسنس کھا رہے ہیں. جب میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ فقرہ پہلی دفعہ پڑھا نا, یہ کب کی بات ہے کہ وہ انسان کیا ترقی کرے گا جسے خوراک کی جگہ دوائی کھانی پڑ رہی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا بات ان کو وہ نظر آ گیا تھا کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. صحیح. ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے ہیں, اس لیے ہم بیماریوں کے قریب ہو گئے. تو ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلیں, بالکل اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں. ایسے ہی وجود اللہ نے امانت کے طور پہ دیا, اس کا خیال رکھیں. تو انشاءاللہ بالکل اللہ کریم, تو آپ ذرا سی ایفرٹ کریں, اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے بالکل اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اب بھی نہیں بگڑا. وہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنی دیر سے کیوں پتہ چلا, میرے پاس جب بھی ریکوری ہوتی ہے نا تو پیشنٹ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ جو ہے یہ میں نے دوائیاں کیوں کھائیں. میرے پاس ایک خاتون آئی 65 سال عمر ان کی, تو 4 مہینے میں ماشاءاللہ فٹ ہو گئیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیسا فیل کر رہی ہیں, تو کہتی ہیں بیٹا 65 سال کی آئی تھی 25 سال کی ہو کے جا رہی ہوں. تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں, کہتی ہیں نہیں پہلے میں تیار ہو کے آؤں گی پھر میری ویڈیو بنانا. تو کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو یہ الحمدللہ یہ وہ میموریز ہیں جو میرے ساتھ رہیں گی, ہمیشہ رہیں گی. اور جو ہر بندے نے جانا ہے, وہ جو آخری ٹائم ہے نا, پھر وہ یہی میموریز ہیں. ایسے ہی. تو وہ حضرت کا شعر ہے کہ اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو. تو آپ جو کر رہے ہیں, جو بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے, اور جو ادھر سے آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہی عمل آپ کو آگے ریسیو کرے گا. بالکل. تو انشاءاللہ جی آپ کی اس ویڈیو سے بھی بڑے لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, ڈائٹ کی بھی, ایکسرسائز کی بھی, اور بائی روڈ اسپیس ٹریولنگ کی بھی. اللہ اکبر. چلے جزاک اللہ جی. تھینک یو. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.